السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم پیغمبر کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا، جن کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ ان کی قوم عاد ایک تکبر اور گھمنڈ میں ڈوبی ہوئی قوم تھی۔ آئیے جانتے ہیں حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام، ان کی قوم کا رویہ اور اللہ کا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر بن کر بھیجے گئے۔ آپ کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ آپ کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، جو احقاف کے علاقے میں رہتی تھی۔ یہ قوم بہت طاقتور جسم والی، لمبی عمر والی اور ترقی یافتہ تھی۔ بڑی بڑی عمارتیں بنتی تھیں، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے، طاقت اور مال میں سب سے آگے تھی۔ وہ اللہ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا کرتی تھی، اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتی تھی۔ ظالم اور فسادی لوگ بن گئے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم پر اونچی جگہ پر بنا کسی ضرورت کے عمارتیں بناتے ہو اور تکبر میں زندگی گزارتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ایک میری قوم اللہ سے ڈرو، اسی کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ انہوں نے شرک سے روکا، گھمنڈ چھوڑنے کو کہا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کا پیغام دیا۔ لیکن قوم عاد نے کہا، اے ہود، کیا تو ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روک سکتا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ لگتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بنایا اور کہا، تو بھی بس ایک انسان ہے ہماری طرح، اگر تو سچا ہوتا تو اللہ کوئی فرشتہ بھیجتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے۔ حضرت ہود نے کہا، اگر تم نہ مانو تو اللہ کا عذاب تم پر ضرور آئے گا۔ تم چاہے میرے اوپر جادو کا الزام لگاؤ یا پاگل کہہ دو، سچ یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں۔ لیکن قوم نے منع کر دیا اور اپنے گھمنڈ میں کہنے لگے، دیکھتے ہیں تیرا عذاب کب آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سرسارا نام کا عذاب بھیجا، ایک بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا جو 7 رات اور 7 دن تک چلتی رہی، ہر چیز کو تباہ کر دیا، پہلے سے مضبوط آدمیوں کو زخمی پیڑوں کی طرح گرا دیا۔ ان کی طرح اور عمارتیں مٹ گئیں۔ قرآن کے مطابق وہ لوگ گر گئے جیسے کھیتوں میں جھکے ہوئے کھجور کے پیڑ گرتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو صرف کافر ہلاک ہوئے۔ ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر اللہ کے حکم سے بچا لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ گھمنڈ اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ پیغمبروں کی بات سننی چاہیے، ورنہ عذاب آ سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی بچا لیا جاتا ہے۔ آج بھی جب لوگ اپنے مال، جسم یا علم پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں تو ان کا انجام قوم عاد کی طرح ہو سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے تو توحید پر قائم رہنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، ایمانداری، انصاف اور صبر کے ساتھ جینا ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ زندہ مثال ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کی
ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔